ہمیں لوگوں کا مرنا دکھائی کیوں نہیں تھا؟ ہمیں قبروں میں گم ہو جانا کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ مٹی میں رل جانا، داستان بھی مٹ جانا، بھول بھلیاں ہو جانا، یہ ہمیں کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ ہمیں رونے والیوں کے نوحے سنائی کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں حالات کا بدلنا، ہمیں حالات کا عدلنا بدلنا دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ دولت کی دیوی کا کبھی اس گھر کبھی اس گھر، اس مکار، اس غدار، اس بے وفا کا اور اس دھوکے باز کا، اس ڈائن اور جادوگرنی کا دن بدن نئے نئے عاشق بنانا، پرانوں سے جفا، نیوں سے وفا، ان سے جفا، اوروں سے وفا، اس کو پھنسایا، اس کو چھوڑا، ایسی دنیا، ایسی مٹ جانے والی دنیا، دھوکے کا گھر اور مچھر کا پر اور مکڑی کا جالا۔ مکان پہ لڑنے والے بھائی، مکان بھی باقی رہے گا، تو اٹھا کے قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ دکان پہ آنے والے گاہک کو دھوکہ دینے والے بھائی، تیری دکان کھڑی رہے گی اور تو جا کر قبروں میں سو جائے گا، کیڑا تجھے کھا جائے گا، اولاد تجھے بھلا دے گی۔ جس اولاد کی خاطر تو نے جھوٹ بولا، غلط تولا، رشوت لی، ظلم کیے، ڈاکے ڈالے، وہی اولاد ہی تجھے قبر میں ڈال کر پھر جا کے کبھی پوچھے گی بھی نہیں کوئی باپ تھا۔ وہ مائیں جو اولاد کو کھلانے کے لیے ظلم کی حد تک اب آگے بڑھ جاتی ہیں، اوروں کا حق چھینو، بچوں کو کھلاؤ، اوروں سے لے کر آؤ، میرے بچوں کو کھلاؤ، ان ماؤں کا آج مرنا ہوگا اور کل بھولنا ہوگا۔ کوئی یاد نہیں رکھتا کون کب مرا، کہاں دفن ہوا، کس حال میں ہے، کوئی نہیں۔ یہ دھوکے کا جہان ہے، تو حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب الاد چلے گا بنجارا۔ ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ اس دھوکے کے گھر میں بڑوں نے دھوکہ کھایا، سکندر بھی گیا، دارا بھی گیا، جمشید بھی گیا، انگریز بھی گیا، بنو امیہ بھی گئے، بنو عباس بھی گئے، عثمانی ترک بھی گئے، یہاں مغل بھی گئے، امریکہ بھی چلا جائے گا، روس بھی چلا جائے گا، کوئی نہیں رہا۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے مٹے نامیوں کے نشاں کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، حسین نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مٹ جانے والا گھر، یہ چھوٹ جانے والی متاع، یہ دھوکے کا گھر، اس سے لوٹ آؤ، ادھر آ جاؤ، اللہ پکار رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ارے میرے بندے مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی پکار سنو، اس پکار میں اللہ کی ہمدردی کو میں کس طرح سمجھاؤں؟ اس پکار میں جو اللہ جس محبت سے اللہ جیسے ماں نادان بچے کو سمجھاتے جب عاجز آ جاتی ہے، جب تھک جاتی ہے، تو پھر کہتی ہے ہائے بیٹا تو کیسے سمجھے گا، اے بچہ تو کیسے سمجھے گا، تو کہاں جا رہا ہے؟ وہ دیوانہ ہوتا ہے، وہ پاگل ہوتا ہے، اسے جوانی نے انسانیت کے دائرے سے نکال کر جانوروں کے روپ میں بدلا ہوا ہوتا ہے، اس کی سمجھ ختم ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں کا غلط دیکھنا اسے اندھا کر چکا ہوتا ہے، اس کی موسیقی کو سن کر اس کے دل پر پتھروں سے زیادہ سختی آ چکی ہوتی ہے، غلط محفلوں نے اسے برباد کر دیا ہوتا ہے، کبھی مال کا نشہ، کبھی آنکھ کا نشہ، کبھی کان کا نشہ، کبھی جوانی کا نشہ، کبھی حکومت کا نشہ، کبھی سیاست کا نشہ۔ وہ بھول جاتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس نے آنکھ دی تھی، جس نے کان دیے تھے، اس نے آنکھ یوں نہیں دی تھی کہ اوروں کی بیٹیاں دیکھو، آنکھ یوں نہیں دی تھی کہ اوروں کی عزتیں دیکھو، کان اس لیے نہیں دیے تھے کہ تم اس سے گانے سنو، یہ منہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس سے گالیاں بکو، پیٹ اس لیے نہیں دیا تھا اس میں حرام لقمے ڈالو اور اس میں شراب ڈالو، اور اللہ پاک نے شہوت اس لیے نہیں دی تھی کہ تم زنا کے اڈے چلا دو اور زنا کے بازار گرم کر دو، نہیں۔ جیسے ماں عاجز ہو کر کہتی اے بیٹا میں تجھے کیسے سمجھاؤں، تو کیسے سمجھے گا، وہ دیوانہ سمجھتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا یا ایھا الانسان،
یا ایھا الانسان